الأولين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 9 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے مزید ارشادات فرمائے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے تو اس سے یہ عہد لیتا ہے کہ تمہیں اپنے سابقہ انبیاء پر ایمان لانا ہوگا، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنی ہوگی، اور تمہارے سامنے اگر کوئی اور پیغمبر آئے تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرتے ہوئے تو تمہیں اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آج جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز رہا ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے مصدق لما معکم، جو تمہاری ان تعلیمات کی تصدیق کرے جو تمہیں دی جا رہی ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ کالا، اس کے بعد اللہ نے پوچھا پیغمبر سے اقررتم، کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میری طرف سے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو۔ قالوا، تو پیغمبروں نے یہی جواب دیا، سب پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کو اقررنا، کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ قال، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، اچھا پھر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بیان کیا ہے۔ اب یہ یاد دہانی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ یہ عہد پیغمبر کے ساتھ اس کے پیروکاروں سے بھی ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر جو عہد کر رہا ہے اپنے رب سے کہ میں اپنے سابقہ پیغمبروں پر ایمان بھی لاتا ہوں اور ان کی تعلیمات کو بھی برحق سمجھتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں کہ ان کی تعلیمات برحق، اور میرے موجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو میں اس پر بھی ایمان لاؤں گا اور اس کی مدد بھی کروں گا، یعنی اس کے ساتھ کوئی تعصب نہیں برتوں گا۔ تو اہل کتاب کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ تم اس عہد کے پابند ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو چکے تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی اعانت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ اس قسم کی عہد کی پاسداری کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہے
اور آپ سے اس کا کوئی عہد لیا گیا ہو اور آپ کے پیروکاروں کو اس کا پابند کیا گیا، کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ البتہ آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے، جو بھی کوئی ہے، آئندہ بھی جو بھی آپ کے پیروکار ہوں گے، وہ اس چیز کے تو پابند ہیں کہ سابقہ انبیاء کی تصدیق کریں، ان پر بھی ایمان لائیں، اور ان کی جو تعلیمات ان کو دی گئی تھی ان کو بھی برحق جانیں، اس پر بھی ایمان لائیں۔ تو بہرحال ہم سب سابقہ پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی برحق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین یعنی طریقہ زندگی تو صرف اور صرف اسلام ہے، جو حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن تولی بعد ذالک، جو اس کے بعد منہ موڑے گا، یعنی اس عہد کو قبول کرنے کے بعد جو اس سے منہ موڑے گا، فاولئک ھم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ پھر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ لہذا تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ کی مدد نہیں کر رہے تو تم فاسق ہو چکے، تم مسلم نہیں رہے۔ اب افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہو؟ اللہ کا طریقہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ سے اسلام ہے، اور ہر چیز اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کی ہے ہر چیز نے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً وکرہن، چار و ناچار، یعنی چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، پابند ہے۔ انسان ایک بااختیار مخلوق ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، دونوں کا انجام اس پر واضح ہے۔ لیکن کائنات کی ہر چیز، چاہے یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ سارے نباتات ہیں، جانور ہیں، سب اللہ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آمنا باللہ، کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس تعلیم پر جو ہماری طرف اللہ نے بھیجی ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم، اب کچھ پیغمبروں کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق پر، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر جو اللہ نے نازل کیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، والنبیون من ربہم، اور باقی دوسرے نبیوں کو پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اپنے رب کی طرف سے جو کچھ بھیجا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ سب اللہ کے برحق پیغمبر ہیں اور ان کی تعلیمات بھی برحق ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والے، یعنی اللہ کی اس عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں کہ سب انبیاء بھی برحق تھے اور ان کی تعلیمات بھی برحق ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور یاد رکھو جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو وہ طریقہ زندگی پسند نہیں ہے جو اسلام سے ہٹ کر کوئی اور ہو۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے والے خسارے سے دوچار ہوں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما، بھلا کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، کفروا بعد اسلامہم، جو اسلام کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ گئے۔ یعنی اے اہل کتاب، تم مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے انبیاء پر ایمان لاتے ہو، ان کی تعلیمات کو تم کہتے ہو ہم نے قبول کیا، تو اس میں تو یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں کہ جو پیغمبر آئے گا اس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، اس کی تعلیمات کی
تصدیق کرنی ہوگی اور اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ تو اللہ اب تمہیں کیسے ہدایت دے جب کہ تم اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ گئے ہو۔ وَشَاهِدُ، اور گواہ ہو اس بات پر، ان الرسول حق، کہ رسول جو ہے وہ برحق ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ باتیں نشانیوں کے ساتھ آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی باتیں جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود تھی، بتلا دیا گیا تھا ان کو، اور یہ پہچان بھی گئے تھے آپ کو نشانیوں سے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو تجاوز کرنے والے ہیں حق سے، اللہ پھر ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم، اور ان کا بدلہ یہی ہے جو یہ رویہ اختیار کریں، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ایسے رویے کے حامل لوگوں پر۔ خالدین فیہا، اور اسی پھٹکار میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان پر عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ مزید انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ اپنے رویے کو بدل لیں۔ یعنی یہی ایک مہلت عمل ہے جو اس دنیا میں اللہ نے سب کو عطا کر رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، یہی ہدایت ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔